الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین دارا رہا نجم نہ سکندر سا بادشاہ تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تدھ بھانڈا بھرنا لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تدھ بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب، دفن اور قبر کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیا درس ملتا ہے؟ بہت سارے حضرات دفن کے وقت قبر کے جو معاملات ہیں ان سے بخوبی واقف نہیں ہوتے، جن معاملات کا سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا یہ بڑے ضروری ہے، اشد ضروری ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ مسائل بیان کرتے وقت بھی خوف آتا ہے اور سننے کے لیے بھی کچھ دشواری ہوتی ہے، تو کیونکہ ہم ہر قدم پر خوشی کے متلاشی ہیں، بشارتوں کی دنیا میں گم ہیں، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جتنا بھی بندہ بھاگ لے بالآخر دفن اور قبر کے جو معاملات ہیں ان سے روگردانی نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے
اور دفن و قبر جو ہے یہ بھی اسی ضابطہ حیات میں داخل ہیں۔ جہلا کا دور دورہ ہے، ہر بندہ اپنی خواہشات کے مطابق ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، جس کا ہمارے معاشرے میں بہت سارا نقصان ہو رہا ہے۔ نئی نسل جو ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے، اور اگر کوئی گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو ایک کوہرام کی کیفیت برپا ہوتی ہے، چاہے جائے کہ وہ مسائل اور معاملات جو ہیں ان کی طرف توجہ کریں اور سنت طریقہ کے مطابق دفن کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جزا فضا کے عالم میں ہر چیز کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو میت کو دفن کرنا جو ہے، تو آواز ٹھیک کرو، ہلکی چیخو نا، ہلکی بھی کر دو، چیخ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کی طرف سے، محلے کی طرف سے اگر ایک آدمی بھی شامل ہو جائے تو یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کو دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف دیواریں جو ہیں وہ قائم کر دیں۔ اس کی شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ جس جگہ پر انتقال ہو اسی جگہ دفن نہیں کرنا چاہیے، سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ نبیوں کے علاوہ یہ منصب کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جہاں وصال ہو، جہاں پر موت آئے تو وہیں پہ دفن کیا جائے۔ اب اس کی علماء وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جس جگہ پر موت آتی ہے وہ جگہ سب سے افضل ہوتی ہے، اور افضل جگہ پر ہی نبی تشریف فرما ہوتے ہیں، دنیا میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ یعنی ہر نبی جو ہے وہ اپنے دور کے لحاظ سے، اللہ کے حکم سے، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ کا وصال ہوا ہے اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ اور یہ حجرہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آواز زیادہ کر دو۔ سیدہ پاک جو ہیں وہ ان کے حجرہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا۔ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ زوجہ کس کی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روحانی ماں کس کی ہیں؟ ہماری۔ تو پتہ چلا کہ عائشہ کا گھر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ رب ذوالجلال نے اسی گھر میں اپنے محبوب کو موت عطا فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری موت میں اور رسول کریم علیہ السلام کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے علماء یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موت آتی ہے ان کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے۔ یہ بڑی اچھی توجیہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں موت جو ہے وہ سلام کرنے کے لیے آئی ہے، چونکہ وعدہ خداوندی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اللہ کا نبی جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں دفن ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
وہ جگہ، بلکہ اس پہ اجماع ہے اس مسئلے پر کہ جہاں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی وہ جگہ اعلیٰ جگہ ہے۔ تو اللہ کا نبی اعلیٰ جگہ پہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال جس نے جہاں دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے جسم میں ولادت سے پہلے ماں کے رحم میں شامل کر دی جاتی ہے، حدیث پاک ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بشریت ہے وہ حجرہ عائشہ سے، اور صدیق عمر کی جو مٹی ہے وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے لی گئی ہے۔ اللہ کو اتنا یہ جگہ، یہ خطہ جو ہے چھوٹا سا خطہ دیکھنے میں تھوڑا سا ہے، لیکن اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ زمین و آسمان بھر جائے تو برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ، تو فرمائیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ شان ہے کہ جہاں ان کا وصال ہوتا ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ دوسرے کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جہاں فوت ہو ان کو وہیں دفن کیا جائے۔ اپنی جگہ، اپنی قبر کی جگہ کا انتخاب کرنا کہ یہ میری قبر کی جگہ ہے، یہ جائز ہے، لیکن اپنی قبر کی جگہ اپنی زندگی میں کروڑ روپیہ لگوا لینا، اپنی زندگی میں اپنے مزار بنوا لینا، اس پہ کروڑوں روپے خرچ کروا لینا، اس کی شریعت اجازت ہے نہیں دیتی۔ آپ اپنی جگہ کا انتخاب کریں کہ یہاں میں نے دفن ہونا ہے، تو اس جگہ کی زیارت کرنے سے آپ کو آخرت یاد آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل سخت ہو وہ قبرستان جایا کرے، قبروں کی زیارت کیا کرے، اللہ کے فضل سے دل نرم ہو جائے گا۔ یعنی قبروں کو دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جو وہاں پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی وہ بھی زمین کے اوپر چلتے تھے اور ان کے ابروؤں کے اشاروں سے زندگیوں کے فیصلے ہوتے تھے، لیکن آج وہ بے یار و مددگار وہاں قبروں میں ہیں۔ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تم اپنے نامہ اعمال میں بہتری پیدا کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو قبر کی جگہ کا انتخاب کر لینا یہ جائز ہے، لیکن وہاں پہ پورا محل بنوا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے وہیں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور اب قبر کی لمبائی جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو، اس رخ میں قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو، چوڑائی آدھے قد کی، چوڑائی آدھے قد کی، اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، کم سے کم نصف قد کی۔ یہ عمومی طور پہ بعض لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ میری قبر جو ہے اتنی گہری رکھنا کہ میں رسول کریم علیہ السلام جب تشریف لائیں تو کھڑا ہو کے استقبال کر سکوں۔ یہ ایک محبت اور پیار کی طرف اشارہ ہے، ورنہ قبر کی جو دنیا ہے اس دنیا کا اس دنیا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس طرح ہم ادھر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سمجھ آئی نا جی؟ وہ ایک دنیا ہی الگ ہے۔ ایک آدمی جنت میں موجود ہے، اللہ نے اس کی قبر کو جنت بنایا ہوا ہے، آپ اس کی قبر کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح ہوگا، اور جس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی ہماری نظروں سے وہ جہاں جو ہے وہ اجل رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے، عشق کا اظہار ہے کہ حضور میری قبر میں تشریف جب لائیں تو میں کھڑا ہو کر ان کا استقبال کروں۔ اس کو محبت کی حد تک تو ٹھیک، ورنہ حقیقت میں اس قبر کا
یعنی کھڑے ہو گئے، جسمانی طور پہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ دنیا ہی ایسی دنیا ہے کہ اس میں جناب والا کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، اس قبر اس کی جناب والا جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے یا کشادگی ہے، جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوتی ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو وقت کا بادشاہ اپنے مرے ہوئے بیٹے سے ملاقات ہی کر رہا تھا، ہمارے صدر صاحب وہی ملاقات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جن کے قریبی رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ بھی جا کے جناب ان کی زیارت کر لیتے، ملاقات۔ فرمایا وہ جہاں ہی ایک الگ جہاں ہے جس جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی مثال علماء یوں بھی دیتے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، دو آدمی سوئے ہوئے ہیں، ایک خواب میں لاہور ہے، ایک خواب میں پشاور ہے، دوسرے کو اس کا پتہ نہیں، آپ اس کے اوپر کھڑے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں پشاور یہ ہے یا لاہور یہ ہے، نہیں پتہ چلتا۔ تو فرمایا جس طرح نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا، تو چونکہ موت کے بعد بندہ جس دنیا میں داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر۔ اللہ رب العزت کے عظیم بندے، اللہ کے محبوب بندے اور اللہ رب العزت کی انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء جو ہیں ان کی قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا نہیں ہے کہ جو شہید ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں، اور یرزقون کے الفاظ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق دیے جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ اب رزق کیا ملتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کھانے کھاتے ہوں، یہ تو اللہ کی شان ہے نا، وہ کیا عطا فرماتا ہے انہیں قبر میں، ہم نہیں اس کا انتخاب کر سکتے یا مختص کر سکتے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا ایک علیحدہ دنیا ہے، تو قبر کو جو لمبائی جو ہے میت کے قد کے مطابق، سمجھ آ رہی جی، میت کے قد کے مطابق لمبائی، اور چوڑائی آدھے قد کے برابر، اور اونچائی بھی، گہرائی جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے۔ جب حضور تشریف لائیں گے نا، یا قبر ان کے سامنے پیش کی جائے گی، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو شخصیت تمہارے سامنے ہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا۔ تو یہ آواز بھاری کر رہی ہے، کیوں اس طرح پرخت آواز آ رہی ہے؟ پچھلے جمعہ ٹھیک سے ہے؟ چلو اتنے اندر ٹھیک آ جائے، باہر دی تو خیر ہے، پھر چیک کر لو نا۔ نہیں نہیں نہیں، پکھے دی آواز کا مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا، توجہ فرمائیں گے۔ تو فرمایا یہ گہرائی جو ہے وہ کم از کم انسانی جو قد ہے اس کے نصف ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، یہ جو آپ حضرات ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اس سے آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کریں، وضو جب ختم ہو جاتا ہے پھر اسی، میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے وہ اسی طرح پھر نماز پڑھ لیتے، نماز کوئی نہیں ہوتی۔ جب استرخاء مفاصل ہو جائیں، آزار ڈھیلے ہو جائیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں تو اس سے آپ کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، نماز نہیں ہوتی۔ گہرائی بھی اس کے برابر ہو، اور پھر فرمایا کہ جس جگہ پر رکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں، ایک کو لحد کہتے ہیں، لحد قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف وہ جو بنائی جاتی ہے نا، یہ ایک شق ہوتی بالکل سیدھی قبر۔ اچھا، فضیلت جو ہے وہ لحد کی آئی ہے اگر زمین پختہ ہو، زمین پختہ ہو۔ کوئی ایسا علاقہ ہے، بیٹا آواز کم کر دو یار، بالکل کم کر دو۔ کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر زمین پختہ نہ ہو، بالکل ریتلی زمین ہو، اور جیسے ہی قبر بنائی جائے قبر منہدم ہونے کا خطرہ ہو،
تو وہاں پر فرمایا کہ کوئی صندوق بنا لینے کی اجازت ہے۔ اب اگلی شرط دیکھیں، اس میں بھی لوگ اپنی رائے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ تحقیق شدہ مسئلے ہیں، ان میں اپنی رائے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صندوق اس طرح بنائیں کہ اس کے اندر مٹی کا لیپ دیں، سمجھ آ رہی جی بات؟ مٹی کا لیپ دیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بڑے قیمتی صندوق بنواتے ہیں اور ان کے اندر بھی بڑی اعلیٰ قسم کی لکڑی لگوا کے، شیٹ لگوا کے ویسے میت کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں، اگر صندوق بنانے کی حاجت ہے، رواج بن گیا نا کہ مرنے کے بعد بھی پروٹوکول جو ہے وہ لینے کی خواہش مند، اور جوہلا قسم کے جو قریب رہتے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں قبر میں جائیں تو ابھی ہم ان کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیں۔ اہل سنت اس کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی شخص اگر اپنی جہالت کی بنا پہ یہ قدم اٹھائے تو ہمارا مسلک اس کو پروموٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا مسلک بھی اب ہاتھ آ گیا ہے ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اب ملنگا نہیں مرضی ہوں جی میں مرضی کیتی جاواں، ٹھیک ہے؟ ملنگوں کی مرضی ہے، جیسے مرضی اس کو تھوپے جائے۔ پڑھیے فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ شریف پڑھیں تو آپ کو یہ مسئلے سارے نظر آئیں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی انہوں نے ہمیں جو تعلیمات قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے دیے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ جن مسائل سے ہماری واقفیت نہیں تھی انہوں نے محنت کر کے ان مسائل کو ہمارے سامنے رکھا۔ لوگ کہتے ہیں شاید جناب کوئی یہ نیا مذہب ہے، نیا مسلک ہے، اب تو مخالفت بھی شروع ہو گیا تھا جی میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا۔ اوے اعلیٰ حضرت دی بولی تو تیرے سمجھ سے نہیں آتی، تو پہلے پڑھ تو صحیح وہاں دیکھی ہے۔ جیڑی قوم نو اعلیٰ حضرت دے نعت یا اشعار دی سمجھ نہ آوے وہ آکھے جی میں بریلوی نہیں ہاں، میں بریلوی نہیں ہوں۔ بھائی خدا دے بندیا غور تو کر، دیکھ تو سی امام اہل سنت کیا رہے ہیں، سمجھ آئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف بندے بھیجتا رہتا ہے جو مسائل میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم جدید سے جدید مسائل یا ان پر استنباط کر سکے، تحقیقات پیش کر سکے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو تحقیقیں پیش کرتے ہیں اور قیامت تک ہمارے لیے آسانیاں جو پیدا فرما دیتے ہیں، قیامت تک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما جی۔ اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہلا جو ہے نا، کیونکہ ہمارا مسلک ہے ملنگوں کے ہاتھ میں، مسلک ہمارا آ گیا رافضیوں کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ مسلک ہمارا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، صرف اپنے ایک منصب کے اور نسب کے جال میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا صندوق اگر بنانا ہے اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ علاقہ ایسا ہو، ریتلی زمین ہو، سمجھ گئے آپ؟ کہ قبر بنائیں تو فوراً قبر کے منہدم ہونے کا خطرہ ہو۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ قبر بنائی جاتی ہے اس کے اوپر ہم سلیپیں رکھ دیتے ہیں تاکہ منہدم نہ ہو، لیکن بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ اینڈ تک ریت ہی ریت ہوتی ہے یا بہت زیادہ ایسی زمین ہوتی ہے جس میں قبر کے فوراً منہدم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں پہ دو حل ہوتے ہیں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ کچی اینٹوں سے 9 انچ کی اساری کروا لیں۔ اگر کچی اینٹیں آپ کو میسر نہیں ہیں تو پکی اینٹوں کی اساری کروا کے اس کے اندر 2 انچ مٹی، کتنی جی؟ 2 انچ مٹی جو ہے اس کا گارا جو ہے اس کی لپائی کر دیں، گارے کی لپائی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے بنی ہوئی چیز کو قبر میں لگانے سے منع کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مٹی ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایسے اجزاء رکھے ہیں جو انسان کی غلاظتوں کو کھا جاتے، ختم کر دیتے۔ جب ریشے پھوٹتے ہیں نا 3 دن کے بعد، جب میت پھولتا ہے، پھولنے کے بعد پھر پھٹتا ہے، غور کریں ذرا اس بات، کتنے یہ سونے سونے ہاتھ اور کتنے سونے سونے چہرے، کبھی ان ہاتھوں کو تنہائی میں بیٹھے لوگوں کے سامنے نہیں تو پھر انسان کی توجہ اور طرف ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہاتھوں کی طرف غور کیجئے کہ ان ہاتھوں نے سوجنا ہے
سوجنے کے بعد پھول جائیں گے، پھولنے کے بعد یہ پھٹیں گے اور ان سے خون جو ہے وہ نکلے گا، ریشے نکلیں گے۔ اب اس گندگی کو جس چیز نے سمونا ہے اسے مٹی کہتے ہیں۔ مٹی اتنی ضروری چیز ہے، جہاں کی چیز تھی وہیں پہنچ جاتی ہے۔ مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو یہ مٹی ہی مٹی کو سنبھال لیتی ہے، مٹی ہی مٹی کو سنبھال لیتی ہے۔ تو جب جسم پھولتا ہے، پھٹتا ہے، تو اگر چاروں طرف اینٹیں ہوں پکی تو کیا حال ہوگا؟ اس کی بدبو باہر آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2-2 انچ، لیکن یہ بھی اس جگہ پہ جہاں قبر رک نہ سکتی ہو، سمجھ آئے گی؟ ورنہ اس کا ایک اور طریقہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ باہر کی جانب آپ سیمنٹ سے پکی اینٹ لگا دیں، اندر کچی اینٹ لگا دیں۔ بات سمجھ گئے؟ اکثر یہ مسائل جو ہے لوگ پوچھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ چونکہ میڈیا دور ہے، ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے جو فیس بک کا، جی بیٹھو تشریف رکھو، ہر آدمی فیس بک کا گھوڑا بنا ہوا ہے، جو کلپ سن لیتا وہ کہتا ہے بس علم تو سارا اسی میں ہے، اور میں نے یہ سن لیا ہے، اب میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ سمجھ آئی جی؟ یہ صورتیں میں عرض کر رہا ہوں میت کی قبر کے متعلق۔ اگر ریتلی زمین ہے وہاں پہ صندوق لکڑی کا بنا کے اس کے اندر 2 انچ مٹی کا لیپ کرنا ہے تاکہ مٹی وہاں پہ ٹک جائے، ایک بات۔ دوسری صورت یہ ہے، پہلی صندوق والی، اگر بہت زیادہ زمین ریتلی ہے فوراً مل جاتی ہے، گڑگڑا نہیں، اس میں قبر نہیں بن سکتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پہ 9 انچ آپ دیوار کریں، اندر کچی اینٹ لگا دیں، باہر پکی اینٹ لگا دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کچی اینٹ موسم ایسا ہے کہ آپ کو میسر نہیں ہے، پھر پکی اینٹ لگا کے اس کے اندر 2 انچ گارا جو ہے وہ قبر کے اندر لگا دیں، چاہے وہ توڑی سے لگا دیں تاکہ وہ اچھی طرح جم جائے، ٹک جائے۔ تو یہ ہے میت کو دفنانے کا طریقہ، میت کو دفنانے کا طریقہ۔ یہ تینوں طریقے ہمارے عرف میں رائج ہیں، سلیپیں وغیرہ بھی رکھ دی جاتی ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں اپنا مزار کروڑ روپے کا بنوا کے جانا، یہ کوئی شریعت کا کام نہیں ہے۔ آنکھوں پہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں، عقیدتوں میں لوگ اندھے ہوئے ہیں۔ عقیدت بعد میں ہے، مصطفیٰ کا حکم پہلے ہے۔ عقیدت بعد میں ہے، مصطفیٰ کا حکم پہلے ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ حضور کی شریعت کا پاس نہیں رکھتا۔ تو اب یہ مالک کی مرضی ہے، خالق کی مرضی، چاہے تو وہ مچھلی کے پیٹ کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اس کی مرضی ہے، چاہے وہ دھوپ میں سڑتی ہوئی باہر سے قبر کو، اس کے اندر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اس کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ اچھا جی، تابوت کے میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں، یہ مکروہ ہے۔ یعنی تابوت علیحدہ بنایا گیا اور پھر میت کو اس کے لکڑی کے صندوق میں رکھ دیا گیا، یا مطلقاً ڈائریکٹ آپ نے مٹی کا لیپ اندر دیے بغیر، یا جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں ڈرامہ کیا، وہاں پہ ڈرامہ بازی کی کہ جناب صندوق بنائیں جی، ایسے کریں جی، قیمتی، اور پھر جو جاہل ہوتے ہیں نا، جاہل حضرات، وہ پھر اس صندوق کے اوپر اگر ان کا بس چلے تو وہ سونے کی کندہ کاری کرنا شروع کر دیتے۔ ایسے دفن بھی ہوئے ہیں کہ ان کے صندوقوں کے اوپر، لکڑی کے صندوقوں پر سونے کا کام ہوا ہے۔ یہاں تک جہالت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ صندوق میں میت کو اس وقت رکھنے کی اجازت ہے جہاں ضرورت ہو، ایک بات، یا دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ اگر کوئی جس طرح یہ ڈیڈ باڈیز وغیرہ دور سے آتی ہیں تو وہ بند ہوتی ہیں، ان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ تابوت بھی اگر کسی لکڑی کے صندوق میں رکھے، یا پہلی بات اس کو صندوق میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو اس کے ارد گرد مٹی ہوتی ہے، اگر بالفرض رکھیں تو صندوق کے اندر مٹی کا لیپ دینا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میت کے غلیظ مادے جو ہیں ان کو سنبھال لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب قبر میں اتارنا کس کس نے ہے؟
ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے جو کتاب اور رجال میں ہے. عورتوں کے مسئلے کتاب النساء میں ہوتے ہیں اور مردوں کے مسئلے کتاب الرجال میں ہوتے ہیں. مردوں نے اپنی کتابیں تیار کی ہوئی ہیں، عورتوں نے اپنی کتابیں تیار کی ہوئی ہیں. جو مسئلہ کہیں سے نہ ملے وہ کتاب النساء میں مل جاتا ہے، جو مسئلہ کہیں سے نہ ملے وہ کتاب الرجال میں مل جاتا ہے. جی کوئی مر جاوے تے سارے لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، ان دی چار پائی نو کوئی ہاتھ نہ لاوے. عورت فوت ہو جائے تو اس کی چار پائی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اچھا محرم آ جائیں، محرم کون چل پڑتے ہیں؟ چچا کا بیٹا چل پڑتا ہے، ماموں کا بیٹا چل پڑتا ہے، جس سے نکاح جائز ہے. ایسے ہوتا ہے نا، گھروں کے اندر آنا جانا ہوتا ہے نا، تو بچیوں کو منع کریں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں یہ میرے کزن ہے. بھئی کزن جو ہے اس سے شادی جائز ہے کوئی نہیں. اصل میں یہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ والدین کا قصور ہوتا. شیطان اس معاشرے میں ننگا ناچ رہا ہے، کسی پر کوئی اعتماد نہیں. شیطان کی بڑی طاقت ہے، کسی پر کوئی اعتماد نہیں. خدارا اپنے بچوں کو، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بچیوں کو جس سے نکاح جائز اس کے ساتھ بھیجنے کی کبھی جسارت نہ کریں. اس کا نتیجہ اور نقصان آپ کو خود بھگتنا پڑے گا اور علادے سے بن جاتے. تو ایک عورت فوت ہوئی ہے، اس کا جو محرم ہے وہ باپ ہے. باپ کھڑا ہے، خامند کھڑا ہے، جناب بھائی کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے. ایک ہے یا دو ہے یا تین بندے ہیں، چار نہیں ہے تو چار پائی کون اٹھائے گا؟ میرے بھائی اس کی شرعن اجازت ہے، اگر عورت فوت ہو تو اس کی چار پائی کو اٹھانا، کندھا دینا، یہ غیر محرم بھی دے سکتے ہیں. اس عورت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے. اگر خامند ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے تو اپنی بیوی کو جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ننگے جسم کو. جو اس وقت خامند کے بارے میں حکم ہے وہی دوسروں کا حکم ہے. یہ اٹھا بھی سکتے ہیں چونکہ وہ تو پردے کے اندر موجود ہے. اور یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جناب اس عورت کی جو چارپائی ہے اس کے اوپر مہارا بنا دیں تاکہ اس کے خد و خال کی طرف کسی کی نظر نہ ہو. تو اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. وہاں پہ یہ شور نہیں مچانا چاہیے کہ غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں جی، غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں، غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں. کیا جی یہ بی بی فوت ہوئی ہے، اور بی بی کا پہلے عالم کیا ہوتا ہے؟ بی بی کا عالم جب یہ بازار میں آتی تو اس وقت غیر محرم کدھر ہوتے ہیں؟ مرنے کے بعد تو شیطان کا حملہ کم ہو جاتا ہے نا، اتنے خیالات برے نہیں آتے. جب بازار میں موٹر سائیکل پہ اپنے پیچھے بٹھا کے لاتے ہو اس وقت غیرت کدھر ہوتی ہے؟ اس وقت پتہ نہیں ہوتا یہ غیر محرم کون ہے اور محرم کون ہے. محرم وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، اس کے ساتھ آپ بھیج سکتے. جس کے ساتھ نکاح حرام وہ محرم، جس کے ساتھ نکاح جائز ہے وہ محرم نہیں ہے، وہ محرم نہیں ہے. تو میت کو، اور میت اگر عورت ہو اس کی چارپائی کو کندھا بھی دے سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، اور جا کے قبر میں دفن بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ پردے کی پابندی رہے. اگر پردے کی پابندی نہیں رکھ سکتے تو قریبی یعنی محرم قریب جائیں اور وہ اتارے. تو ضروری نہیں کہ چار بندے تو کم از کم یا 6 بندے میت کو قبر میں اتار دیں. اب جس کے 6 محرم نہ ہو وہ کہاں جائے؟ پہلے تو وہ پیدا کریں جی، پہلے 6 محرم جو لائیں پھر قبر میں دفن. تو فرمایا کہ قبر کے اندر اتارنے والے، قبر میں اترنے والے 2-3 جو مناسب ہوں، کوئی تعداد اس میں خاص نہیں ہے. اور بہتر یہ کہ قوی، نیک و امین ہو جو قبر میں اتریں، اور کوئی بات نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں. مثلا کیونکہ مسائل بیان ہو رہے ہیں دفن کے، آپ کسی کی قبر میں اترے، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر دفنانے سے پہلے اترے سانپ بیٹھا ہے، آپ نے فوراً شور مچانا، ہوئے اس کی قبر میں سانپ آ گیا. یہ کہیں گے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، سانپ کدھر رہتے ہیں؟ ویرانوں میں، زمین میں رہتے ہیں کہ ہوا میں تیرتے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ زمین میں سانپوں کا رہنا یہ ان کا مسکن ہے. تو اگر کہیں سے سانپ آ گیا ہے
تو آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ یہ جملہ کسیں کہ اس کی قبر میں سانپ ہے جو اس کے لیے عذاب ہے؟ بات نہیں سمجھے میری؟ جو قبرستان میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ قبرستان میں رہتے ہیں، جہاں انہیں گوشت ملتا ہے، جہاں پہ ہڈیاں ملتی ہیں تو وہ جانور وہاں پہ چھپ جاتے ہیں۔ جو میت کے عذاب کے لیے سانپ ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک سانپ کے 70 منہ ہیں، اور ایک منہ سے اگر وہ دنیا میں پھونک مار دے تو ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے۔ تمہارے ایٹم بم سے زیادہ اس سانپ کی طاقت ہے۔ وہ سانپ رب نے اسپیشلی بنائے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ یہ ایک مخلوق ہے سانپ، جن کو اگرچہ مارنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی قبر میں وہ نکل آئے تو آپ یہ کہاں سے، آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ اس بندے کے لیے عذاب ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو اور یہ اتفاقاً ایسا عمل ہو گیا ہو۔ تو فرمایا کہ قبر میں اتارنے والے بد زبان نہ ہوں، بدگمانی رکھنے والے نہ ہوں، کہ وہ بدگمان ہوں۔ سانپ دیکھا، بچھو دیکھا، باہر آ کے لوگوں سے آ کے شروع ہو گئے اور جناب اسی فلانے نے دفنان گئے تو جناب جلے قبر بنی تھے بچو سپ نکلیا، یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بندے جو قبر میں اتریں یا دفن کریں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی عیب آ جائے نا، یعنی عیب آ جائے تو یہ نہ ہو کہ باہر آ کر وہ سوشل میڈیا کو بلا کے اپنا انٹرویو دینا شروع کر دیں۔ یعنی قبر میں اتارنے والا جو ہے، قبر میں اتارنے والا بھی اتنا نیک ہونا چاہیے کہ لوگوں کے عیوب دیکھ کر اوپر پردہ ڈالنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس نے دنیا میں کسی ایک مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن میرا رب اس کے سارے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ چھپایا کرو، چھپایا کرو، عیاں نہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ بڑے بڑوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مالک ہے معاف فرمانے والا ہے، اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے، ورنہ ہم کسی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اتنا ڈرونا بیان ہو رہا ہے قبر کے بارے میں، لیکن آپ پھر بھی سو رہے ہیں۔ ہمت والے ہیں نا آپ، تو سانپوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ سانپوں سے تو بچے ڈر جاتے ہیں، سارے ڈر جاتے ہیں، آپ تو سانپوں سے بھی نہیں ڈرتے، پھر بھی سو رہے ہیں۔ تو قبر میں اتارنے والے بندے جو ہیں بدگمان نہ ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، تو کسی کے پاس گاڑی دیکھ لیں، یار 10 تسی نہ لئی کتھو ہے۔ کسی کے پاس ٹریکٹر دیکھ لیا، یار یہ پتہ تو کرو یہ لیا کتھو ہے۔ اس طرح کی بدگمانی کرنے والے بندے جو ہیں ان کو قبر میں نہ داخل ہونے دیں۔ میرے آقا نے اسے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قبر میں جانا یہ عجیب ہی معاملہ ہے، اور حضرت ذی وقار وہ کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں، قبر کتنی خوش ہوئی ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہاں دفن ہیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، بالاتفاق بالاجماع، رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اور دنیا میں یہ جنت ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کہ دنیا میں یہ کیا ہے؟ جنت ہے، جہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دفن ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب قبرستان میں آپ گئے ہیں تو میت کو قبر میں اتارنے لگے ہیں، اس سے پہلے جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے۔ اس طرف ہی رکھتے ہیں چار پائی، ہم تو اس طرف ہی چار پائی رکھنی چاہیے اور پھر جو ہے اسے قبر میں اتارنا چاہیے۔ یوں نہیں کہ قبر کی پینتی رکھیں، یہ پاؤں کی جانب نہیں رکھنا اور سر کی جانب سے قبر میں لائیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرف سے یعنی قبلہ رخ جو ہے وہ چار پائی رکھنی چاہیے۔ عورت کا جنازہ اتارنے والے محرم ہوں یا نہ ہوں، دیگر رشتہ والے بھی یہ بھی نہ ہوں تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لو جی مسئلہ آ گیا، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ قبر میں اتار سکتا ہے۔
قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جب میت کو قبر میں رکھ لے. اور ایک روایت میں بسم اللہ کے بعد وفی سبیل اللہ بھی آیا ہے کہ یہ پڑھ لیں. میت کو دائیں طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں. اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے تختہ لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر چہرہ قبلہ کی طرف کریں. چہرہ قبلہ کی طرف کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں بھی برکت ہوتی ہے، اطراف میں بھی برکت ہوتی. ہم جب کوئی درود و سلام پڑھتے ہیں تو منہ کدھر کرتے؟ ادھر منہ کر کے پڑھے درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا. پڑھا جائے گا. بندہ پڑھا ہے وہ قبر میں اس کو رکھا جا رہا ہے، وہ نماز تو نہیں پڑھنے لگا نا، لیکن شریعت کہہ رہی کہ چہرہ اس کا قبلہ کی طرف کر کہ اطراف میں بھی برکت ہے. حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہا، وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جناب جانے لگا ہے. اور اب ہی تو اس کا سلسلہ زندگی جو ہے شروع، ایسی زندگی اس کی شروع ہونے والی ہے بلکہ ہو چکی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کبھی بھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دے. یہ اکثر وہاں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، بند کھولیے کہ نہ کھولیے. اور سب سے جو بری بات ہمارے مروجہ دفن کے وقت جو سب سے برا عمل ہوتا ہے، مجھے یہ بہت ہی برا لگتا ہے. ہر آدمی مشورہ دے رہا ہوتا ہے، چیخ کے چلا کے ائی نہیں یہیں کر دو، ائی نہیں یہیں کر دو، ائی نہیں یہیں کر دو. جس بات کی ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے. آپ نے غور کیا کبھی کہ جب کسی کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے ہر آدمی زبان درازی سے کام شور کر رہا ہوتا ہے، شور کر رہا ہوتا ہے. مٹی، اور یہ مٹی ادھر پھینکو، یہ ادھر پھینکو. خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ. 2 یا 3 آدمی مٹی پھینک رہے ہیں، یہ کافی ہے. تمہارے چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ صرف وہ یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی بھی جناب آئے ہیں، کیونکہ پیچھے منفعت ہے، فائدے کا سما ہے کہ جو جس کا فوت ہوا ہے اس کے پیچھے نفع موجود ہے اس کی اولاد کی صورت میں. تو ان کی نظروں میں 4 نمبر ہمارے بھی بن جائیں گے. ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. اس وقت مسائل کا خیال نہیں رکھا جاتا، شور زیادہ کیا جاتا ہے. تو دفن کے وقت شور کرنا یہ مناسب نہیں ہے. خاموشی سے اگر کچھ آتا ہے، قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو وہ پڑھتے ہیں، ورنہ بڑی محبت سے خاموشی سے کھڑے رہیں. اور اس وقت قبرستان میں دائیں بائیں قبریں ہوتی ہیں، ان کے اوپر نہ چڑھا کرو. ایک شخص قبر کے اوپر چڑھ کے کھڑا تھا تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو ڈانٹا، میں پاؤں پیچھے ہٹاؤ، کیونکہ تمہارے قبر کے اوپر کھڑے ہونے سے صاحب قبر کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں چاروں طرف سے. مرد کی قبر کو دفن کرتے وقت نہ چھپائیں. البتہ اگر می وغیرہ کا کوئی عذر ہو تو چھپانا جائز ہے. عورت کا جنازہ بھی ڈھانپ دیں تو یہ بھی جائز اور ڈھانپا ہونا چاہیے. تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے. اور مستحب یہ ہے کہ سرانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے مٹی 3 بار ڈالیں، سر کی جانب سے ڈالیں. 3 بار مٹی ڈالیں. پہلی بار کیا کہنا؟ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم. دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم. تیسری مرتبہ منہا نخرجکم تارۃ اخری. منہا خلقناکم، کہ اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. وفیہا نعیدکم، اور تمہیں لوٹائیں گے بھی ہم اسی میں. ہاتھوں میں مٹی پکڑی ہے. منہا خلقناکم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو بنایا. غور کر انسان ذرا اس مٹی کی طرف. وفیہا نعیدکم، اب دیکھ تمہیں اسی میں بھیج رہے ہیں، تمہیں اسی میں بھیج رہے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اسی سے اٹھائیں گے، جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قیامت کے دن کو انسان کہے گا یہ کیا ہوگا؟ کھل جائیں گی قبریں، یہی انسان اس قبر سے باہر آ جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا. حضور فرماتے ہیں جب نبیوں کی قبریں کھلیں گی سب سے پہلے اپنی قبر سے میں باہر آؤں گا. نبیوں کی قبریں کھلیں گی، انسان یہ کہے گا وقال الانسان ما لها، بڑے مزے سے سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں قبروں سے جگایا، اٹھایا کس نے ہمیں قبروں سے؟ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. کس دن؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ذی وقار پھر کیا ہوگا؟ جو ہاتھ میں مٹی لگی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، قبر کے سر کی جانب ایک لکڑی کھڑی کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے نیچے کوہان نما بنا دیں. جناب کیا کہتے ہیں، قبر بنا دیں، اس طرح نشان بن جائے کوہان نما. اور پھر جناب اس کے بعد فرمایا کہ قبر بنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھے. سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھے. سرحانے الف لام میم سے مفلحون تک، اور آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یہ پڑھنا ہے. الف لام میم سے لے کر مفلحون تک سمجھ آ گئی جی؟ یہ کس طرف پڑھنا ہے؟ سر کی طرف. اور یعنی یہ پڑھنا اول سے، اور آخر سے آخری رکوع جو سورہ بقرہ شریف کا ہے فرمایا یہ پڑھیں. اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلا سلسلہ شروع ہو جائے گا. دفن کے بعد قبر کے پاس کتنی دیر کھڑے رہنا مستحب ہے؟ حالی تے جناب قبر چ دفن ہوندے پے ہیں، ٹھیک ہے، حالی تے پیچھے نہیں ہٹے، اسی اتھے ہی کھڑے ہیں تے اگلے جمعے بھی آپ قبر تے ہی رہاں گے. یہ مسائل شروع ہو گئے ان کو مکمل تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. قبر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہیں، کتنی دیر کھڑے رہنا مستحب ہے؟ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. لیکن اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، سب جدا ہو جاتے ہیں، سب کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے. ابا یہ چھوڑ کے گیا، چلے حساب کرانا ہے، پیچھے آئے مہمان ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کے لیے دعوت پکائی ہے انہیں کھلانی ہے. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مستحب یہ ہے جتنی دیر اونٹ کو ذبح کرنے میں، اس کا گوشت بنانے میں، کھال اتارنے میں لگتی ہے، اتنی دیر فرمایا قبر پر اولاد کا کھڑے رہنا مستحب ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اے میرے لخت جگر، میں جب دنیا سے جاؤں میری قبر پر اونٹ کو ذبح کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کھڑے رہنا. آپ کے بیٹے نے سوال کیا، ابا جان اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں حتی استانس بکم،
جب نکیرین آئیں گے میری قبر میں آئیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے، میں تم سے مانوس ہوں گا ان کے سوالوں کے جواب بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دوں گا کہ میرے بیٹے میری قبر کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جناب والا جب بیٹوں کا باپ کے ساتھ اور باپ کا بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، ورنہ سارے بھاگ جائیں گے مٹھیوں میں خاک لے کر، مٹھیوں میں خاک لے کر، دوست آئے وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ یہ بتا رہے ہیں دوست یار بیلی رل کے کھاتے تھے، بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن آج تو جدا ہو رہا ہے، ہم کچھ دے نہیں سکتے۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، اور زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ آگ دی صیاد نے جب آشیانے کو میرے، آگ دی صیاد نے جب آشیانے کو میرے، تکیا تھا جن پتوں پہ وہ بھی ہوا دینے لگے۔ باپ کہتا ہے بیٹوں سے میں قبر میں ہوں، تم بھاگ رہے ہو، زمینیں بھی بنائی، دکانیں بھی بنائی، جائیداد بھی بنائی، لیکن ایک گھنٹہ بھی میری قبر پہ کھڑے نہ ہو سکے۔ تو فرمایا اس لیے اپنی زندگی میں یہ سما بنا کے جاؤ کہ جب تم مرو تمہارا اولاد کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے تمہاری قبر کے اوپر کھڑے رہیں۔ اور فرمایا کتنی دیر؟ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کا گوشت بنا کے تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر اولاد بیٹے قبر پہ بیٹھے رہیں تو اللہ نکیرین کا جو معاملہ ہے وہ آسان فرما دے۔ یا پھر یہ جناب ایک اور نسخہ ہے، سبحان اللہ، کہ ساری زندگی مصطفیٰ کی محبت میں گزری ہو جناب، اور حضور عملی طور پہ زبان سے نہیں ہے، یہ نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے، ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، ہم حضور کے بڑے عاشق ہیں، بس صرف نام کی حد تک، نام کی حد تک۔ وہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے۔ کل 31 اکتوبر غازی علم الدین شہید جب قبر میں پہنچے ہوں گے تو مصطفیٰ نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہوگا۔ یہ وہ تھے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت میری ہے۔ 31 اکتوبر غازی ملت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کا یوم شہادت، جس کو جو بھی یاد ہو نا، رات جب سوئیں تو اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو اپنے بازو پہ سلا کے کوئی ایک بات اتنا ہی سنا دیں کہ ایک ایسا نوجوان ہوا تھا جس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا، اور جب وہ قبر میں پہنچا ہوگا تو نکیرین بھی خوش ہوتے ہوں گے، ہم بھی خوش نصیب ہیں جو اس کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بھی یہ دفن کے جو مسائل ہیں اور دفن کے بعد کے جو مسائل اور مسئلہ تلقین جو ہے انشاءاللہ اس کو آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب